الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام بحریہ ٹاؤن کے ریفرنس سے ہے اور سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن آج آیا ہے سوموار کے دن، اس کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ بحریہ ٹاؤن کو 2019 میں 460 ارب کا ہرجانہ دینے کا حکم ہوا تھا کہ انہوں نے جو زمین بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے خریدی ہے وہ کوڑیوں کے باؤ خریدی ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ایک سیٹلمنٹ یہ ہوا تھا کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے ملک ریاض جو ہیں وہ 460 ارب روپیہ اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے اور وہ پیسے جو ہیں سپریم کورٹ کے پاس آئیں گے اور ان کی جو ہے برابر اقساط جو ہیں وہ جمع کرائی جائیں گی اور وہ 22 ارب روپیہ ہر مہینے جمع کرائیں گے اور 460 پورا کریں گے۔ وہ یہ کہ انہوں نے پہلی ایک قسط جمع کرا دی 2250 ارب کی اور اس کے بعد کوئی پیسہ نہیں۔ ان کے جو الاٹی تھے انہوں نے $1 ارب انہوں نے جمع کرایا ہے اور باقی جو پیسے جو نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کی ہے ان کے ساتھ جو طے ہوا تھا وہ پیسے حکومت پاکستان کو آئے تھے 36 ملین پاؤنڈ اور 44 ملین ڈالرز وہ باہر سے آئے تھے۔ تو وہ ان کو سب کو ملا کے اس وقت جو ریٹ طے ہوتا ہے اس کے حساب سے 35 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو وہ ان کو دے دیے گئے کہ یہ ان کی جو قسط ہے اس کے جو ہیں وہ جمع کرا دیں۔ اس وقت بڑا ہنگامہ ایسے ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رقم جو ہے جو ناجائز کمائی کے طور پر اپیرنٹلی کرمنل ایکٹیویٹی انلیگل ایکٹیویٹی کے طور پر پکڑی گئی لندن میں، اور اس کو جو ہے حکومت پاکستان کا پیسہ کے ساتھ حکومت پاکستان کو واپس کر دیا گیا کہ یہاں سے یہ پیسے جو ہیں ناجائز طور پر نکالے گئے ہیں اور ان کو حکومت پاکستان کو واپس کر دیا گیا۔ لیکن حکومت پاکستان نے اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے وہ ایک بند لفافہ جو انہیں شہزاد اکبر صاحب نے لا کے دیا تھا اور شہزاد اکبر صاحب اس کو ڈیل کر رہے تھے، انہوں نے لا کے بند لفافہ جو ہے اس کو کھولا بھی نہیں گیا کہ ہم اس کو نہیں کھول سکتے، اور کیبنٹ سے اس کی اپروول لے لی اور کیبنٹ کے کسی ممبر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا، اور وہ پیسے جو تھے وہ سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ کے جمع کر دیے گئے کہ یہ بحریہ ٹاؤن کی قسط ادا ہو گئی۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن نے کوئی پیسہ جمع نہیں کرایا۔ وہ یہ کہ انہوں نے 2090 میں جب یہ سارا قصہ ہوا، فیصلہ ہو گیا اور اس وقت ثاقب نثار صاحب کی چیف جسٹس ہوتے اس کے بعد انہوں نے فوراً ہی یہ درخواست دائر کر دی کہ ہمیں جو ہے وہ پوری زمین نہیں دی گئی، ہمیں 1600 ایکڑ زمین ہمیں ملنی چاہیے تھی، 16,000 ایکڑ، نہ 1600 نہیں، 16,000 ایکڑ زمین ہمیں ملنی چاہیے تھی، لیکن ایکچولی ہمیں 11,000 ملی، تو ہم اس لیے پیسے جمع نہیں کرا سکتے۔ یہ درخواست انہوں نے اسی وقت تھوڑے پہلی قسط جمع کرانے کے بعد دے دی اور اس کے بعد کوئی پیروی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کے بعد جسٹس کھوسہ صاحب آئے، جسٹس گلزار آئے، جسٹس بندیال آئے، کسی نے اس درخواست کو اٹھایا ہی نہیں، اور بحریہ ٹاؤن نے بھی اس درخواست کو جلدی سننے کے لیے کوئی درخواست نہیں گزاری کہ بھئی ہمارا یہ 400 ارب روپے کا مسئلہ ہے، اس کو آپ فوراً حل کریں تاکہ ہم قسط ادا کریں اور معاملے کو سیٹل کریں، کہ ہمیں انہوں نے درخواست دی کہ ہم پیسے جمع نہیں کرا سکتے، ہمیں اس میں رعایت دی جائے، لیکن کیس کو پرسو نہیں کیا۔ اب جب جسٹس عیسیٰ آئے ہیں، انہوں نے اس کیس کو اٹھایا ہے اور اس کیس کو سنا ہے، تو اس پر انہوں نے جسٹس عیسیٰ نے یہ کہا کہ پہلے تو زمین کی پامائش کرائی جائے، کہ انہوں نے جو سروے آف پاکستان ہے اس کو کہا، سندھ گورنمنٹ کو کہا کہ اس کی جو ہے زمین کی پامائش کرائی جائے، تو انہوں نے گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم جو ریسیور ہے اس کے ذریعے وچ ہائی ریلائبل، اس کے ذریعے انہوں نے تحقیق کرائی اور پورا جو ہے وہ رپورٹ جمع کرا دی سپریم کورٹ میں۔ تو پھر یاد دلا دیں کہ سپریم ایکچوئل جو اماؤنٹ بحریہ ٹاؤن کو ملنی تھی ایکڑز میں وہ 16,000 کچھ ہے، جسٹ گیونگ راؤنڈ فگر 16,000 ایکڑ تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں 16 کی بجائے 11,000 ملی ہے، 5,000 ایکڑ کم ملی ہے۔ جب یہ سروے کرایا سپریم کورٹ کے کہنے پر، سروے کی رپورٹ کے مطابق ان کے پاس 19,000 ایکڑ زمین ہے، جو اصل سے 16,000 سے بھی 3,000 زیادہ ہے۔
اور اس میں زمین جو ہے وہ نہ صرف ملیر کنٹونمنٹ کی زمین ہے، اس میں جامشورو ضلع کے علاقے کی زمین بھی اس میں شامل ہے. تو وہ کل زمین جو ہے وہ 19,900 ایکڑ بنتی ہے. تو آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہ ساری بات بڑی تفصیل سے لکھی ہے. 13 صفحے کا فیصلہ ہے اور وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ میں موجود ہے. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں ایکچولی اور تفصیل جاننا چاہیں تو وہاں پہ جا سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں زمین کم ملی ہے یہ غلط ہے، اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو انہوں نے درخواست دی ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہے اور یہ ایک اسموک اسکرین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ صرف ایک بہانے کے طور پہ انہوں نے درخواست دی ہے تاکہ جو ہے وہ ہمیں پیسے نہ دینے پڑیں اور مسئلہ لٹکتا رہے. حالانکہ ایسے قصے میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ نے درخواست دی ہے تو سپریم کورٹ جو ہے آپ کو جس کہتے ہیں اسٹے آرڈر وہ دے دے کہ ٹھیک ہے جی اب آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، جو آپ کا ایگریمنٹ تھا وہ اب آنر آپ نہیں کر سکتے تو ہم اس قصے کو دیکھیں گے. تو فی الحال اس کو آپ اسٹے آرڈر قسم کی چیز وہ ہو سکتی تھی اس پہ، لیکن کچھ بھی اس پہ نہیں ہوا. اس دوران جو ہے آپ دیکھ لیجیے 3 چیف جسٹس بیچ میں آئے اور ثاقب نثار کے علاوہ اور کسی نے اس قصے کو نہیں چھیڑا. تو سپریم کورٹ نے اس پہ کافی سخت ریمارکس اس پہ دیے ہیں کہ یہ جو ہے نیک نیتی سے نہیں کیا گیا اور اس پہ بدنیتی سے کیا گیا ہے اور یہ جو ہے بالکل غلط بات ہے کہ زمین ان کو کم ملی ہے اس لیے پیسے نہیں دے سکتے. ان کو زمین، ان کے پاس جو زمین ہے وہ اصل سے بھی زیادہ ہے جو کہ 19,900 ایکڑ بنتی ہے. اور یہ اس دوران پچھلے 4 سال کے دوران یہ زمین پلاٹ الاٹ کرتے رہے ہیں، پیسے لیتے رہے ہیں، اپنے اکاؤنٹ بھرتے رہے ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ کے پیسے نہیں دیے جو کہ غلط ہے. اور سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن 2019 والا تھا اس میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ جو ہے قسط ہر مہینے جمع کرائیں گے اور اگر آپ نے 2 مسلسل قسطوں میں ڈیفالٹ کیا، نہیں جمع کرائی، تو یہ ساری کی ساری 460 ارب روپیہ جو ہے یہ یکمشت جو ہے وہ قابل ادائیگی ہوگا. تو اب جو ہے 4 سال تک انہوں نے پیسے جمع نہیں کرائے. تو اب تک جو ہے سپریم کورٹ نے آج ڈیسیژن لکھا ہے کہ آج تک تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں 166 ارب روپیہ جمع ہونا چاہیے تھا. 460 میں سے 160 ارب جمع ہونا چاہیے تھا اور اس میں سے جو ہے صرف 24 ارب جمع ہوئے. 22 نے خود کرائے تھے اور باقی جو ہیں یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی سے پیسے آئے تھے وہ اور 1 ارب جو ہے وہ ان کے جو الاٹیز ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی جمع کر. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں جو نیشنل کرائم ایجنسی سے آئے ہیں یہ پیسے اس 460 کے عوض نہیں دیے جا سکتے کیونکہ جو معاہدہ ہوا ہے، جو فیصلہ ہوا ہے 2019 کا، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے ملک ریاض دیں گے، کوئی تھرڈ پارٹی یہ پیسے نہیں دیں گے. الاٹی بھی یہ پیسے نہیں دے سکتے. یہ ملک ریاض کو اپنے دستخطوں سے بحری ٹاؤن کو اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ جمع کرانے ہیں جو کہ نہیں کیے گئے. اور حکومت پاکستان یا کوئی اور فورن ایجنسی وہ پیسے ان کے عوض نہیں دے سکتی. تو آج فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ پیسے جو جب تک جمع ہوئے ہیں یہ واپس گورنمنٹ آف پاکستان کو جائیں گے. اور کیس جو ہے وہ اس کے بعد میں آتا ہوں، کیس جو ہے وہ نیب کے پاس انہوں نے بھیج دیا ہے تو پیسے فوری طور پہ ان کو نہیں جائیں گے. اور اس میں جو ہے ان کو جرمانہ کیا گیا ہے 2 ملین روپے کا اور اس میں سے 1 ملین روپیہ جو ہے وہ جو ہے جرمانے کا وہ جائے گا سندھ یورولوجی انسٹیٹیوٹ کو جو مفت علاج مہیا کرتے ہیں. اور 1 جو ہے ارب روپیہ جو ہے وہ سروے آف پاکستان کو جائے گا جنہوں نے یہ ساری سروے کر کے سارا کچھ بتایا. ان کی اس کی یہ کاسٹ یہ آئی ہے، وہ سیٹلائٹ سے سارا کچھ کرتے ہیں اس کی کاسٹ آئی ہے. تو یہ 2 ملین ان کو یوں اس پہ جرمانہ ہوا ہے یہ اس کے مسئلے کو ڈیلے کرنے پر حکومت اور ریاست کا اور کورٹ کا عدالت کا وقت ضائع کرنے کا. 1 ملین جو ہے وہ تو کاسٹ ہو گئی سروے کی اور 1 ملین جو یورولوجی انسٹیٹیوٹ کو جائے گا وہ رقم جو ہے وہ رقم جو ہے وہ جرمانے کی ہے. تو 1 ملین جرمانہ اور 1 ملین کی. اب باقی جو پیسے وہاں سے آئے ہیں جو 190 ملین جو 35 ارب ہیں وہ نیشنل بینک میں جمع ہے وہ عدالت نے کہا ہے کہ یہ پیسے بما مارک اپ کے جو انٹرسٹ بنا ہے یہ سارے حکومت پاکستان کو واپس کر دیے جائیں. وہ جو اکاؤنٹ 1 ہوتا ہے اس میں چلے جائیں گے. اور جو سندھ گورنمنٹ کے جو سندھ زمین کو سندھ گورنمنٹ کی ہے تو وہ جو پیسے دوسرے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کو جائیں گے.
لیکن اس میں اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کیس عدالت نے اب بھیج دیا ہے نیب کے پاس کہ نیب کا جو ریفرنس ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کریں اور باقی کاروائی کریں. تو اب اس پہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ جو 460 ارب کا معاہدہ ہوا تھا، جو 460 ارب کا فیصلہ ہوا تھا، معاہدہ نہیں کہنا چاہیے اس کو، اگرچہ وہ فیصلہ اسی قسم کا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کوئی سودا کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، جو سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. یہ بہت غلط ایک روایت ڈالی گئی کہ سپریم کورٹ بیٹھ کے جو ہے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ زمین کتنے کی ہے، اسے کتنے پیسے ہیں، آپ کو کتنے دیں گے، چلو اتنے میں طے کر لیتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. بہرحال وہ ہو چکا. تو اس فیصلے میں جو بات کلیئر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ 460 ارب کا جو معاہدہ ہے یا فیصلہ ہے وہ ابھی قائم ہے یا نہیں. اور نیب کا جو ریفرنس ہے نیب اس میں کیا کرے گی. نیب کا ریکارڈ جو ہے اس سے پہلے اتنا اچھا نہیں ہے ان معاملات میں. اور نیب کے جو ہے کیونکہ اب وہ نیب کا جو ترمیمی قانون پاس ہوا تھا وہ بندیال صاحب جاتے جاتے اس کو جو ہے وہ کالعدم کرا دے گئے ہیں. تو اب اس کے بعد اس میں جو ہے پلی بارگن بھی ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ کرپشن کے الزام میں پکڑا جاتا ہے تو اس سے آپ پلی بارگن کر لیں گے، ٹھیک ہے ہم انویسٹیگیشن نہیں کریں گے، ہم آپ کو عدالت میں لے جائیں گے، ہم آپ کو سزا نہیں دلوائیں گے، آپ اس پہ اتنے پیسے جمع کرا. تو وہ پیسے جمع کراتے اور اس میں جان چھوٹ جاتی ہے اس بندے کی. اور یہ اس میں ہوتا رہا، یہ بہت ایکٹیویٹی اس میں جو ہے وہ نیب کے نے بہت اپنے غلط کام کیے ہیں. بزنس مینس کو پکڑ کے جمع بند کر دیا اور ان سے پیسے لے کے چھوڑا ان کو. یہ اور سارا کچھ عدالتوں میں آیا ہوا ہے. اور تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ نیب جو ہے وہ جس قسم کی حرکتیں کرتی ہے وہ غیر قانونی ہے اور ان کو روکنا چاہیے. تو آج کا جو فیصلہ ہے وہ نیب کے پاس جانے کے بعد اب اس میں کلیئر نہیں ہے کہ نیب والے اس پہ کیا کریں گے. اب یہ جو بھیڑیا ٹاؤن ہے، اس کو بھیڑیا ٹاؤن ہی کہنا چاہیے، بحریہ ٹاؤن کو. اب یہ بھیڑیا ٹاؤن جو ہے اس کے منہ کو جو خون لگا ہوا ہے، جو عوام کا پیسہ اس نے کھایا ہوا ہے، اس کو کیسے نکالا جائے. سندھ میں جو گورنمنٹ جو زمین نے لی ہے، باقی ان کو تو مسئلہ پرانا ہو گیا، جو کراچی کا ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ اب سامنے ہے. اور اس بار ایک بات ذکر کرنا چاہیے کہ اس کا کریڈٹ ڈان نیوز پیپر جاتا ہے. سب سے پہلے اس مسئلے کو ڈان نے بڑی ڈیٹیل اس پہ انویسٹیگیشن کر کے وہ اس نے خبر چھاپی تھی. باقی تو آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا پہ ملک ریاض کا، بحری ٹاؤن کا نیگیٹو طور پہ نام آنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سب کو پلاٹ دیے ہیں. سیاستدانوں کو بھی پلاٹ دیے ہوئے ہیں، اخبار والوں کو بھی پلاٹ دیے ہوئے ہیں، ٹی وی والوں کو بھی پلاٹ دیے ہوئے ہیں، اینکروں میں بھی پلاٹ لیے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں کہ یہ صادق امین، ان کو بھی گھر بنا کے دیے، ان کو بھی دیے. تو اس لیے یہ اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اب جو ہے وہ یہ ان کے خلاف جو کاروائی ہوئی ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. اور اس میں جو ہے جو این سی اے کا ریفرنس جو پیسوں کا فیصلہ ہوا ہے وہ اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ یہ اس کو آئندہ کے لیے یہ بات طے ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ کسی اگر کوئی غلط پیسہ باہر سے پکڑا جاتا ہے، کریمنل، اور سپریم کورٹ نے الفاظ استعمال کیے کریمنل ایکٹیویٹی، اپیرنٹلی کریمنل ایکٹیویٹی سے جو ہیں یہ پیسے جو ہیں کمائے گئے اور وہاں سے لائے گئے. اور 10 کمپنیاں اس میں انوالو ہیں، 10 مختلف کمپنیاں اس میں انوالو ہیں. اور جب سپریم کورٹ نے اسی سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی نے جب فیصلہ کیا ہے، کیس اٹھایا ہے، تو انہوں نے ان 10 کمپنیوں کو بلایا تھا کہ آپ آئیں اور اپنا نقطہ نظر بتائیں. کوئی نہیں آیا، کسی نے جواب تک نہیں دیا. صرف ایک وہ مشرق بینک ہے جو انگلینڈ میں ہے، مشرق بینک والے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے فلاں خاتون کے نام پہ تھا اور ان کے کہنے پہ ہم نے یہ پیسے فلاں جگہ ان کو سپریم کورٹ کو ٹرانسفر کر دیے، ان کا اکاؤنٹ بند ہو گیا اور ہمیں اس پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمارا یہ پیسہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اس میں پیش ہی نہیں ہوا. تو یوں یہ فیصلہ آج ہوا ہے. لیکن نیب کے پاس جانا جو ہے وہ ایک اگین کوئی ایسی اچھی بات نہیں ہے کہ نیب کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. باقی آگے جو ہوگا ہم اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سپریم کورٹ نے بھی کوئی سودے بازی کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے پاس پیسے رکھنے کی کوشش نہیں کی، اپنے پاس جو ہے وہ کوئی بیچ میں پڑھ کے پنچایتوں والا فیصلہ کرنے نہیں کیا. ایک سیدھا قانونی فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے. اس لحاظ سے سپریم کورٹ کی جو ہے وہ توصیف اور تعریف بنتی ہے. باقی اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اور آج تک تو بس اتنا ہی پروگرام ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلا پروگرام ڈفرنٹ موضوع پہ کریں.